8 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ ایک رات آپ کریں گے، دوسرے دن صبح نکلتے ہی آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ایک ایسا اسم اعظم ہے، صرف ایک رات کا وظیفہ ہے۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ اگر ان شرائط کے ساتھ آپ کریں گے تو ایک رات کے اندر اندر انشاءاللہ اس کا کرشمہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جس کے لیے آپ کریں گے اگر تڑپ نہ جائے تو پھر کہنا، یہ ایک ایسا مجرب شدہ وظیفہ ہے، اور لیکن کریں ان شرائط کے ساتھ۔ جب ان شرائط کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے۔ اور یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، رات کو آپ کریں گے اور سورج نکلتے وقت آپ اس کا نتیجہ دیکھ لینا انشاءاللہ۔ ہے کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اس کا تصور کر کے اگر آپ پڑھیں گے، یہاں سے لفظ نکلتا جائے گا اور اس کے دل پر تیر نہ بجے تو پھر کہنا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ حرز سلیمانی ایک عملیات کی کتاب میں سے ایک عمل آنکھوں کے سامنے سے گزرا، چاہا کہ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے۔ یہ محبت کا صرف ایک رات کا وظیفہ ہے اور بہت ہی زیادہ مجرب شدہ عمل ہے الحمدللہ، لیکن کوشش فرمائیں کہ اس کو جائز کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں۔ جائز کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ فائدہ ہوگا، اور جائز کام مثال کے طور پر آپ شادی کے لیے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یا پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اور میاں بیوی کے اندر محبت کو بڑھانے کے لیے، یا ان کے اندر محبت نہیں ہے، یا پھر بہن بھائی رشتہ دار جو آپس میں روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کے لیے کرنا چاہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کسی خاص آدمی کو اپنے پاس لانے کے لیے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، صرف ایک رات کا وظیفہ ہے۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ اگر ان شرائط کے ساتھ آپ کریں گے تو ایک رات کے اندر اندر انشاءاللہ اس کا کرشمہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستوں نماز کی پابندی کیا کریں یار، دنیا کی محبتیں حاصل کرنی ہوتی ہیں تو 100 معاملات آپ کرتے ہیں، اگر اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنی ہو تو نزدیک آپ نہ جائیں، کمال ہے یار۔ کوشش کریں نماز پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا، یعنی توبہ نصوح کریں کہ آئندہ گناہ کرنے کا ایک ارادہ تک بھی نہ بنے آپ۔ اور توبہ نصوح کے ویسے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں، جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو مولا کریم دل کی مرادیں پوری فرماتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں انسان کی، انسان کو دل کا سکون ملتا ہے، ذہن کا بوجھ اترتا ہے، رب کی بارگاہ میں جتنا جھکتے جاؤ گے اتنا تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور ویسے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ یار انسان اگر صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر دے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے، سارا دن اس کا اچھا گزرتا ہے۔ تو کوشش فرمائیں یار۔ اور چوتھی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ یہ ایک جلالی اسم اعظم ہے، یاد رکھیے گا، اس کو کرنے سے پہلے کم از کم 21 روپے یا 41 روپے کا صدقہ لازمی صدقہ کریں۔ 21 روپے کا صدقہ کر لیں، 11 روپے کا صدقہ کر لیں، یعنی تاک ہی صدقہ کریں، اور وہی صدقہ کسی غریب یتیم مسکین پر خرچ کر دیں یا اللہ کے گھر پر خرچ کر دیں، کیونکہ یہ صدقہ نافلہ ہے تو خرچ ہو سکتا ہے، کوشش فرمائیں۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ جب اس وظیفے کو کرنا ہے تو مکمل طور پر باوضو رہنا ہے، اس دن بھی باوضو رہنا ہے،
ہے وہ رات بھی باوضو رہنا ہے، یعنی کہ یہ ایک دن ایک بن جاتا ہے، 24 گھنٹے بن جاتے ہیں، تو باوضو رہ کر انشاءاللہ العزیز۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جگہ ایک مقرر کرنی ہے، ساتویں شرط یہ ہے کہ وقت ایک مقرر کرنا ہے، اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یہ بھی اس وظیفے کی شرائط میں سے ہے۔ ان 8 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ایک رات آپ کریں گے، دوسرے دن صبح نکلتے ہی آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جس کے لیے آپ کریں گے اگر تڑپ نہ جائے تو پھر کہنا، یہ ایک ایسا مجرب شدہ وظیفہ ہے اور کمال اس میں اعظم ہے، لیکن کریں ان شرائط کے ساتھ۔ جب ان شرائط کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے، اور یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، رات کو آپ کریں گے اور سورج نکلتے وقت آپ اس کا نتیجہ دیکھ لینا انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا معزو، یا معزو۔ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ 41 مرتبہ پہلے درود ابراہیمی پڑھیں گے، 41 مرتبہ بعد میں درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر یہی اسم اعظم یا معزو کو 541 مرتبہ درمیان کے اندر، یعنی پہلے 41 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 541 مرتبہ یا معزو، پھر 41 مرتبہ درود ابراہیمی، یہ پڑھ کر بس لکیر ماریں یا نہ ماریں، ویسے دعا مانگ کر اٹھ جائیں۔ یہ صرف ایک رات کا وظیفہ، اور ہاں اس کو اگر مزید آپ سخت کرنا چاہیں تو اس اسم اعظم کے جناب علی اپنا نام کے اعداد نکالیں، اور جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص میرے پاس آئے، آپ اس شخص کا نام بھی، اس کے شخص کے نام کے اعداد بھی نکالیں، اپنے نام کے اعداد اور اس کے نام کے اعداد جمع کریں، جمع کر کے جتنا وہ جواب آئے اس جواب کے مطابق پھر اس اسم اعظم کو پڑھیں۔ اور یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اس کا تصور کر کے اگر آپ پڑھیں گے یہاں سے لفظ نکلتا جائے گا اور اس کے دل پر تیر نہ بجے تو پھر کہنا انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔